وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جدي الحسن والحسين میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے ڈھونڈے بھول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرے نہایت قدر احترام پیارے دوست بزرگوں اور بھائیوں سب تعریف ہے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے جور و نقائص سے منزہ مقررہ عالی شان بابرکت ذات ہے کروڑ ہاتھ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء نبی الانبیاء حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور جانے دو عالم قلب جانے جہانے دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمد مصطفیٰ نے تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے اہمیت جانے دو کے پیش ہوں جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات مان موجود ہے ہم تو ساتھ کے بعد پیارے حاضرین و ناظرین محرم شریف کا پیارا مہینہ ہے محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اللہ کی بات عالیہ میں یہ عزت والا مہینہ ہے حرمت والا مہینے کے اندر بندہ نیکیاں کرے زیادہ اللہ تعالیٰ درست کا بندہ فرماتا ہے حرمت والے مہینے کے اندر عبادت کرے نیک اعمال کی کثرت کرے تسبیح و تحلیل کی کثرت کرے توبہ استغفار کی کثرت کرے اللہ تعالیٰ اس کا سیرہ اس کا اجر اس کا انعام اپنی شان بے حد بے حساب عطا فرما دیتا ہے اگر حرمت والے مہینے کے اندر عزت والے مہینے کے اندر بندہ گناہ کرتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کی سزا اس کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر توبہ استغفار میں اضافہ کیا جائے نیک اعمال کی پابندی میں اضافہ کیا جائے ذکر و فکر میں اضافہ کیا جائے توبہ استغفار میں اضافہ کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے تو عزیزان اکرام محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا آپ کی شان با کمال کا تذکرہ کیا جائے گا اور آخر میں اہل بیت اطہار حسنین کی محنت کی شان بھی بیان کی جائے گی اور عزیزان اکرامی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو ایماندار آپ کے پیروکار ہو جو ایماندار پیروکار ہو وہ بھی کافی ہے اور اللہ بھی آپ کو کافی ہے یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بات عالیہ میں دعائیں کرتے مولا اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب خاصہ یا مولا کریم حضرت عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما مولا عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دعائیں کی اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب خاصہ یا مولا کریم اسلام کی تعریف فرما اسلام کو عزت عطا فرما اسلام کی مدد فرما عمر بن الخطاب کے ذریعے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کے لیے اللہ کی بات عالیہ میں دعائیں کی کہ مولا اسلام کو عمر دے دے مولا اسلام کو عمر عطا فرما تو پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سبھی دعائیں کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت حسن و جمال کی پیکر تھے بڑے شجاعت و بہادری کے بھی پیکر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ
بہت شجاعت والے، بہت بہادری والے، بہت حسن و جمال کے پیکر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مبارکہ. تو یہی عمر جس وقت ایمان لے کے آئے تو عزیزان گرامی آسمان پر فرشتوں نے جشن منائے، فرشتوں نے خوشیاں منائیاں، فرشتوں نے جشن کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا. اور زمین پر امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جشن منایا، صحابہ کرام نے خوشیاں منائیاں، نعرہ تکبیر بلند کیا. پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی واقعہ اقدس کے اندر جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عزیزان گرامی ننگی تلوار لے کے گئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیارے آقا علیہ السلام کی چرچا کرتے آگے آج خیال ہی پتہ نہیں کیا بات ہے. عمر فاروق جو عمر ہے، عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، اچھے ارادے کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار کے ساتھ ہی اس کی گردن اڑا دی جائے گی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آقا مجھے بھی دولت ایمان کے ساتھ مالا مال کرا دیجیے، مجھے بھی اسلام کے دامن میں بنا کے جائے. آقا میں بھی دولت ایمان کے ساتھ مالا مال ہونا چاہتا ہوں. تو عزیزان گرامی جس وقت حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کے آئے، دار ارقم سے عزیزان گرامی دو لشکر نکلے. ایک لشکر کے سپہ سالار حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کے سپہ سالار حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و مشرکین کے، کفار کے سرداروں کے، کفاروں کے جو رئیس ہیں ان کے، کفاروں کے چودھریوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. آپ فرماتے ہو قریشیوں، او سرداروں، او مکہ کے چودھریوں، اور جس نے اپنے بچوں کو شدید کرانا ان کے مقابلے میں آئے ہیں، جس نے اپنے بیوی کو بیوہ کرانا ہے عمر کے مقابلے میں. ہے کسی میں حکمت، ہے کسی کے اندر یہ جرأت، ہے کسی کے اندر یہ بہادری، یہ کسی کے اندر شجاعت ہے؟ عمر کی چھوٹ تلوار اسلام کے خلاف تھی، آج اسلام کی حمایت کے اندر ہے، آج اسلام کی مدد کے اندر ہے. عمر اسلام کی مدد کے لیے آ چکا ہے، اسلام کی حمایت کے لیے آ چکا ہے، اسلام کی تائید کے لیے آ چکا ہے. ہے کسی کے اندر حکمت عمر کے مقابلے کے اندر آ جائے. اور عزیزان گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے پیارے دیوانے، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے پروانے، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے پیارے مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ جو خود اپنے مرشد کی بارگاہ میں آئے، لیکن مراد مصطفیٰ جسے پیارے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ عالیہ میں دعائیں مانگ کر، دعائیں کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ عالیہ سے حاصل کرے، وہ مراد مصطفیٰ ہے. وہ صداقت، وہ فاروق اعظم جو عدل و انصاف کے بادشاہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پیارے ذات مبارکہ ہے. اور عزیزان گرامی جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے عشق کے اندر، اسلام کی حمایت کے اندر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، ہے کوئی عمر کے مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرانے والا، ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرانے والا عمر کے مقابلے کے اندر آئے. پیارے آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کا لقب دیا کہ حق و باطل کے درمیان، سچ جھوٹ کے درمیان، ایمان کفر کے درمیان فرق کرنے والے وہ ذات ہے تو ذات فاروق اعظم ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کفر کے درمیان، باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. آپ نے باطل کو الگ کر دیا، جدا کر دیا، ایمان کو الگ کر دیا. آپ نے فرما دیا کہ باطل الگ ہے، ایمان الگ ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عزیزان گرامی آپ کی بارگاہ عالیہ سے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کو عزت عطا فرمائی، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت عزیزان گرامی اپنے غلام کے ساتھ شہر میں جاتے ہیں، باری یہ لگی ہوتی ہے کہ کبھی غلام اوپر سوار ہوگا، آقا پیدل چلے گا، جب آقا سوار ہوگا غلام پیدل چلے گا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہر کے اندر گئے، عزیزان گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلام عرض کرنے لگا، یا حضرت شہر آنے والا ہے، میں پیدل ہو جاتا ہوں، آپ سوار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ عالیہ میں جو انصاف ہے، جو تیرے حق کے اندر فیصلہ ہے، تیری باری سوار ہونے کی، اور تو پیدل ہونے لگا، مجھے سوار کرنے لگا ہے، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں جس وقت عدل و انصاف کا حکم ہوگا، کیا میرے بارے میں جب سوال کیا جائے گا انصاف کرنے کے بارے میں میرے حق میں جواب دے دو گے؟ تو عزیزان گرامی غلام کہنے لگا، آپ نے اپنے بارے میں خود ہی سوال کا جواب دینا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہو گئے، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی آپ پیدل ہے، غلام سواری میں سوار ہے۔ تو عزیزان گرامی عاشقان ترجمانی جی دیکھو کہ شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری میں غلام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری میں غلام آتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کا پیدل ہو لیے۔ تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کپڑوں کے اندر 17 پیبند لگے ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ اتنی سادگی، اتنی آلسی، اتنی انکساری کہ آپ ننگی زمین پر لیٹ جاتے ہیں، بغیر کپڑا بچھائے، بغیر چٹائی بچھائے، ننگی زمین پر، مٹی پر، خاک کے اوپر ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دوسرے ملک کا سبھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا، پوچھا کہ عمر فاروق کا محل کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا فاروق اعظم کا محل تو نہیں ہے، آپ تو ریاض الجنت کے ساتھ جو درخت ہے وہاں زمین کے اوپر ہی لیٹے ہوئے ہیں، ان کا سرحانہ بنا کے زمین پر ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی سفیر آگے کہنے لگا، اے عمر فاروق یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے انصاف کیا، آپ کو بغیر اس کی سیکیورٹی کے، بغیر باڈی گارڈ کے آپ کو تنے تنہا بھی سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ افسوس کہ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، ہمارے حکمرانوں نے عدل و انصاف کے دامن کو نہیں تھاما، اور انہیں اتنے محلی شان محلات کے اندر بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کیسا عظیم الشان عزیزان گرامی دور خلافت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میرے دور خلافت کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، قیامت والے دن عمر فاروق کو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں عمر اس کا بھی حساب دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین آپ کا حکم مانتی ہے، آگ آپ کا حکم مانتا ہے، تو عزیزان گرامی اسی طرح دریائے نیل بھی آپ کا حکم مانتا ہے، زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر دھرنا لگاتے ہیں، زمین کیا عمر فاروق نے تیرے سینے پر عدل و انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ زمین پر آتا ہے، زمین تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کو دھرنا مارنے کی دیر ہے، آج تک زمین پر مدینہ المنورہ ہو، مکہ المکرمہ ہو، زمین پر زلزلہ نہیں آتا۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی جس وقت آگ لگ جاتی ہے پہاڑوں کے اندر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ میرا جبہ لے لو، آگ کو دکھانا ہے، آگ اپنے آپ ہی بجھ جائے، یہ عمر فاروق کی قمیض ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق کی قمیض آگ کو دکھائی جاتی ہے، آگ ڈر جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے۔
جس وقت مصر کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں، گورنر کو یہ عرض کی جاتی کہ یا حضرت جو دریائے نیل ہے جب تک دوشیزہ نوجوان بچی کا خون نہیں بہایا جاتا، دریائے نیل جو خشک ہو جائے، دریائے نیل میں دوشیزہ کا نوجوان حسن و جمال کی بہ کر دوشیزہ حسن و جمال کے اندر زیوروں کے اندر ندی ہوئی، جب تک اس کا خون نہ بہایا جائے دریائے نیل اپنے آپ جاری نہیں ہوتا، دریائے نیل اپنے آپ چلتا نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام خط لکھا کہ جتنی دیر تک دریائے نیل کے ثبوت دریائے نیل میں حسن و جمال کی بہ کر دوشیزہ کا خون بہایا نہیں جاتا، دریائے نیل اتنی دیر تک اپنے آپ جاری ہو ساری نہیں ہوتا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کا نام خط لکھا، اے دریا اگر تو اپنے حکم سے اپنی مرضی سے جاری ہوتے تو نہ ہو، عمر فاروق تجھے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے اگر تو جاری ہوتے تو جاری ہو جا۔ تو وہ دریائے نیل کے نام جو خط کا حکم ہوتا ہے کہ اس ریت کے اندر دبا دیا جائے، جب دبا دیا جاتا ہے تو عزیزان اکرامی دریائے نیل کے حکم دریائے نیل کے ثبوت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، آپ کا حکم نامہ دریائے نیل کو ملتا ہے، فوراً جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عزیزان اکرامی ہوائیں بھی آپ کا حکم مانتی ہیں، زمین بھی آپ کا حکم مانتی ہے، عزیزان اکرامی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ بھی حکم مانتے ہیں، مقام نمامت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا ہوا ہے کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ عزیزان اکرامی تہجد کا وقت ہے، آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے، عبادت و ریاضت کے اندر مصروف ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل۔ عزیزان اکرامی جو آپ کا غلام کرتا ہے یا حضرت یا امیر المومنین فضائل کو نظر نہیں آ رہا، جس کو ساریہ نظر نہیں آ رہا، پہاڑ یہاں سے نظر نہیں آ رہا، آپ یہاں ساریۃ الجبل کی جو آپ نے بازیں لگائی آج یہ ماجرا کیا ہے؟ اس وقت عزیزان اکرامی سینکڑوں کی دور مقام نہامت ہے، اس وقت وہ قافلہ واپس آیا تو عزیزان اکرامی قافلے والوں نے کہا کہ ہمیں شکست ہونے لگی تھی، ہمیں ہار ہونے لگی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت شیر آواز دی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، ہم نے دیکھا ہم نے کمان سنبھال لی، حضرت عمر فاروق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہیبت ناک آواز کی وجہ سے، شجاعت والی آواز کی وجہ سے، شجاعت و بہادری والی آواز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یابی کی دولت کے ساتھ نماز کے بعد آغاز فرما دیا۔ تو عزیزان اکرامی چاہے نوجوانوں سے اپنی کایا ہی پلٹتے دنیا کی یہ شان خدمت کاروں کی سرکار کا نمایاں ہوگا۔ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی شان و شوکت کا چاہے تو اشعاروں سے اپنی کایا ہی پلٹتے دنیا کی۔ تو عزیزان اکرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مصر کے سے ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا حضرت میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں ظلم سے پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے سچی بنا لی ہے، تم نے اچھی بنا لی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ یا حضرت امیر المومنین آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو مصر کا گورنر آپ نے بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی، جس وقت میں جیت گیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا، ہم عزت والے ہیں، تم نے عزت والے شخص سے تم کیوں جیت گئے ہو؟ عزیزان اکرامی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے انہیں بلا کے لاؤ میری بارگاہ میں۔ عمر بن عاص آئے، آپ نے ان کے بیٹے کو بھی بلایا۔ عزیزان اکرامی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو کہتا ہے میں عزت والے کا بیٹا ہوں، تم بھی اسے تھپڑ مارو۔ عزیزان اکرامی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو بھی برا لگایا۔ آپ نے فرمایا کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو آزاد جانا تم نے کب سے غلام بنا لیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا فاروق اعظم مجھے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے، اس شخص نے مجھے اطلاع ہی نہیں دی، اگر مجھے اطلاع ملی ہوتی میں بھی انصاف کرتا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ضرور
انصاف کے پیکر، عظیم الشان عدل و انصاف کرنے والے، تو عزیزاً اکرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں جس وقت یہ بھی مقدمہ آتا ہے کہ یا حضرت فلاں بادشاہ ہے، میرا پاؤں اس کے ٹیبل کے اوپر آ گیا، طواف کرتے ہوئے اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ فرما دیا کہ اس بادشاہ کو میرے پاس بلایا جائے۔ جس وقت آپ کی بارگاہ عالیہ میں بادشاہ کو بلایا جاتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عدل و انصاف کے پیکر ہے، عدل و انصاف کے ایسے بادشاہ ہیں کہ کافر بھی آپ کے عدل و انصاف سے اتنا عزیزاً اکرامی متاثر ہے، کافر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسلام کو ایک اور عمر عطا فرما دیتا، پوری دنیا سے کفار کا کافروں کا خاتمہ ہو جاتا، ہر سمتی چاروں طرف اسلام کے پرچم لہرا رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ شجاعت عطا فرمائی، اتنی عظیم الشان بہادری عطا فرمائی۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ قاری قرآن تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خشیت الہی کی وجہ سے رونے والے تھے، آنسو بہانے والے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ معرفت الہی رکھنے والے تھے، اللہ کی بارگاہ اللہ کی بہت معرفت رکھنے والے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں اس لیے تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان بھی عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، دوڑ لگا جاتا ہے جن عمر کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اور شیطان جیسا لعین کافر، شیطان جیسا بدترین کافر، وہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سائے سے بھاگ جاتا ہے، اتنا ڈرتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سائے سے۔ اتنی زیادہ جرأت والے، اتنی شجاعت والے، اتنی زیادہ بہادری والے پیارے آقا علیہ السلام کا اتنا زیادہ عشق مصطفیٰ اپنانے والے، جس وقت حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حجر اسود ہے تو جنت کا پتھر ہے، لیکن میں جنت کا پتھر سمجھ کر تجھے نہیں چھوڑ رہا، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں کہ میرے آقا کے تجھے لب لگے ہیں، میرے آقا کے پیارے لب لگے ہیں، آقا کے لب نہ لگے ہوتے اے حجر اسود تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا، اس لیے تو بوسہ دے رہا ہوں، اپنے آقا کی عطا کو بنا رہا ہوں، ادائے مصطفیٰ کو دوہرا رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ادائے مصطفیٰ پر قربان چاہیے۔ اور جنہوں نے کہا یہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر اس وقت مقدمہ آتا ہے، مشر نامی منافق اور یہودی کا مقدمہ آتا ہے، اور جنہوں نے کہا بھی بظاہر یہودی ظاہری طور پر سچا ہوتا ہے، منافق جھوٹا ہوتا ہے، تو حضور تعالیٰ کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں فیصلہ جاتا ہے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے جو بظاہر یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جائے، یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیتے ہیں، یہودی سچا ہے منافق جھوٹا ہے، تو عزیزاً اکرامی منافق ہے تو مجھے فیصلہ قبول نہیں ہے، یہ فیصلہ عمر فاروق کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، عمر کی بارگاہ میں عمر کے بعد یہ فیصلہ لے کے جاتے ہیں، تو یہودی تو کیسا مسلمان ہے، عجیب تو مسلمان ہے، جو نبیوں کے امام ہے، نبیوں کا سلطان ہے، تجھے تیرے امام کا تیرے نبی کا فیصلہ ہی قبول نہیں ہے۔ تو عزیزاً اکرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس وقت فیصلہ پہنچایا جاتا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی کہتے ہیں یا امیر المومنین یا حضرت بات یہ کہ یہ فیصلہ امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہودی سچا منافق جھوٹا ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا، آپ یہودی سے منافق سے پوچھتے ہیں، یہودی سے پوچھا فیصلہ تیرے حق میں، وہ کہتا ہاں میرے حق میں، منافق سے پوچھا یہ واقعی ایسے فیصلہ سرکار نے فرمایا، تو منافق کہتا ہاں جی یہودی کے حق کے اندر فیصلہ ہوا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ ٹھہرو، آپ نے رکنے کو رکیے تلوار لے کے آئے، آپ نے منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو لجبال کا امام الانبیاء محبوب
فیصلہ سلطان انبیاء کا فیصلہ قبول نہیں. عمر کون ہوتا ہے؟ عمر کی کیا مطلب ہے اس کا فیصلہ کرے؟ عمر اس کا فیصلہ نہیں کرتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے. تو عزیزان اکرامی، جو منافق تھے، منافق کی ساز کے لیے امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں برساتے حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، وہ اتنی دیر تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں تجھے حاکم نہ بنائے. حاکم جس کی حکومت ہوتی ہے، حاکم وہ ہوتے تو بادشاہ ہوتا ہے جس کی بادشاہت ہوتی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی بادشاہ اپنی امت پر ہے. آمنہ کے لا کی حکومت اپنی امت پر ہے. جو سرکار کی حکومت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. سرکار کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا وہ علیہ السلام سے مارا جائے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وہ تو ایماندار ہے ہی نہیں ہے، اس بات کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو سرکار مدینہ محبوب خدا علیہ السلام کے نبی پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان فتح کو مدائے. واجدہ نے کہا اتنا زیادہ معلوم نال آیا مدینہ منورہ مسجد نبی کے اندر عزیزہ نے گرامی معلوم نال کے ڈھیر لگ گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا گئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 درہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیا. مرحبا مرحبا کہا کہ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا آنا بہت مبارک ہو. واجدہ نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لے کے آتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرحبا مرحبا تمہارا آنا بھی مبارک ہو. واجدہ نے کہا کہ آپ انہیں بھی 1000 درہم دیتے ہیں. جس وقت آپ کا بیٹا آتا ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں 500 درہم دے دیا جائے. انہیں 500 درہم ملتا ہے تو عرض کرتے ہیں ابا جان جس وقت حضرت امام حسن حضرت امام حسین مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے تو یا امیر المؤمنین میں تو امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے ساتھ میں سلطان انبیاء کے ساتھ میں تو جہاد کر رہا تھا، میں تلواریں اپنی چلا رہا تھا، میں میدان جہاد کے اندر مجاہد بن کے جہاد کے جوہر میں نکھار رہا تھا. لیکن کیا ماجرا ہے اے پیارے باجان تم کو 1000 درہم اور مجھے صرف 500 درہم. واجدہ نے کہا حضرت امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے سوال پر بھی ساری دنیا قربان جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جواب پر بھی قربان جائے. کیسا آپ نے جواب عطا فرمایا؟ واجدہ نے کہا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی کافی ایمان ان کے باپ جیسا باپ دکھاؤ، وہ امین کا ایمان ان کی ماں جیسی ماں دکھاؤ، وہ امین کا ایمان ان کے چچا جیسا چچا دکھاؤ، خال ان کا خال ایمان ان کے ماموں جیسا ماموں دکھاؤ، کیا خالہ ان کا خالہ کی ایمان ان کی خالہ جیسی خالہ دکھاؤ. والدہ نے کہا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا باپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بنا لو، ساری کائنات کو پرکھ لو، ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جیسا ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے؟ امین کا ایمان کی ماں سیدہ نساء العالمین سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں جیسا کی ماں ہے. کیا خالق کا خال ایمان ان کی خالہ جو ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی جو خالائیں ہیں کوئی ان کی خالائیں جیسی خالہ ہے؟ والدہ نے گرامی ان کے جو ماموں ہیں حضرت سیدنا جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کے ماموں جیسا تو ماموں بھی ہے؟ والدہ نے گرامی اے بیٹا ان کی برابری کرتے ہو، بیٹا ان کی برابری کرتے ہو، کیا ان جیسی کوئی مثال تو دکھاؤ نا. والدہ نے گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، ممبر پر جلوہ فروز ممبر مصطفیٰ تشریف فرما ہے. تو والدہ نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اے فاروق اعظم میں عمر فاروق میرے نانا جہاں کے ممبر سے نیچے آ جاؤ، یہ میرے نانا جہاں کے ممبر تمہارا ممبر تو نہیں ہے. آپ جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، کسی کے اندر حکمت نہیں ہوتی، کسی کے اندر یہ شدت نہیں ہوتی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر سکے.
لیکن یہ خاندان نبوت کے جشن و چراغ ہے. حضرت امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیچے جگہ پر فروغ ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے فروغ یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے, تمہارے نانے کا بھی کوئی ممبر ہے, وہاں جا کے بیٹھو. آپ نے فرمایا میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے, آپ نے فرمایا جا کے بیٹھ جاؤ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لوگوں سن لو, مجھے ممبر پر بٹھانے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے نیچے اتارنے والے حضرت امام حسین اور بٹھانے والے بھی حضرت امام حسین ہے. کسی کے اندر ہمت ہے, کسی کے اندر جرأت ہے, وہ ممبر سے نیچے مجھے اتار کے لگائے. کسی کی ماں کی لا کے اندر یہ ہمت نہیں ہے حسنین کریمین کے سوا مجھے ممبر سے نیچے اتار دے. تو عزیزان گرامی, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں میرے پاس جمع ہو جاؤ. اس وقت لوگوں کا جمع کثیر ہو گیا. آپ نے فرمایا لوگوں سنو, امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عمر ہے اہل جنت کے چراغ ہے. جتنے بھی جنتی لوگ ہوں گے سابقہ جنتیوں کے چراغ ہوں گے وہ فاروق اعظم کی ذات ہوگی. اور ادھر گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ آپ نے امام الانبیاء علیہ السلام پر لوگوں کو ارشاد پاک سنایا تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جس وقت یہ ارشاد پاک سناتے ہیں فاروق اعظم سنتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں, رکع لاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں یہ لکھ دو جو آپ نے فرمایا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان مصطفیٰ آپ نے وہ لکھوایا, آپ نے لکھوا کر آپ نے فرمایا یہ میرے کفن میں رکھ دیا جائے, میں سمجھوں گا میری نجات کے لیے کافی ہے. جو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان مصطفیٰ سنایا ہے کہ وہ اہل جنت کے چراغ ہے, اہل جنت کی روشنی ہے, جنت کا نور ہے, جنت کی نورانیت ہے, جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ انوار و برکات عطا فرمائے گا وہ عمر کی مدد سے عطا فرمائے گا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا, لکھوا کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کفن کے اندر لکھوایا. واجبہ نے کہا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ جس وقت حسنین کریمین سے لکھوایا جاتا ہے کہ آپ تو حسنین کریمین کہتے ہیں عمر تم تو میرے نانا جان کے نوکر ہو, آپ لکھوا لیتے ہیں کہ یہاں پر لکھ دو جو آپ نے گفتگو کیا ہے, میں سمجھوں گا عمر کی نجات کے لیے, عمر کی بخشش کے لیے یہ سند کافی ہے. حسنین کریمین کی بارگاہ عالیہ سے جو سرٹیفکیٹ ملا ہے, جو سند ملی ہے عمر کی نجات کے لیے, بخشش کے لیے یہی کافی ہے. وہ عمر کے کفن کے اندر اس رکے کو ڈال دیا جائے, عمر سمجھے جائے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کو چھپا دیا. ذرا دوستوں کو بھائی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جس وقت وصال ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہائے نکلتی ہے ہائے عمر وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ہائے نکلتی ہے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم کی شہادت پر اتنے زیادہ زار و قطار رہتے ہیں, ساری آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تار ہو جاتی ہے. ہائے عمر تو دنیا سے چلا گیا, ہائے عمر تو ہمیں غمگین کر گیا, ہائے عمر تو ہمیں رلا گیا, ہائے عمر تو ہمیں اداس کر گیا. اور دیگر نگرامی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے وصال کر جانے کے بعد ہوتے ہیں. یہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گزارے اور انوار گزرا عائشہ صدیقہ امام الانبیاء علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کی قدم شریف میں بنتا گئے. روزے پاک کے اندر 5-20 جڑی تھا کمری والے کے یاد دینا باقی شان صدیق فاروق کا مقیم صاحب رب نے کیتا جنہ کا اونچا مقام گرد خضرہ کے اندر 5-20 جڑی تھا کمری والے کے یاد دینا. میرے دوستوں کا بھائیو یہ پیارا مہینہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے غربت والا مہینہ ہے, عزت والا مہینہ ہے. غربت والے عزت والے مہینے کے اندر میرے کمال کا جو سوابی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے زیادہ عطا فرماتا ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا وبال اس کے گناہ کی وجہ سے سزا اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے. جہاں غربت والے مہینے کے اندر میرے کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی واقع آتے سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے, میرے کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عطائے کرم نوازی زیادہ ہوتی ہے. تو ایمانداروں کو چاہیے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صحابت کو یاد کریں, صبر حسین کو یاد کریں, سخاوت حسین کو یاد کریں, رضائے حسین کو یاد کریں,
قربانی دی، جان مال کی قربانی دی، اپنے عزیز و اقربا کی قربانی دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن، اپنا جان، اپنی جان مال، تن من دھن سب کچھ ہی اسلام کی سرپرستی کے لیے قربان کر دیا۔ وہ حسین کہ میرا حسین واقعی نبوت کا پھول ہے، میرا حسین واقعی نبوت کا پھول ہے، حیدر کی سجدار ہے، پھول ہے کہ جس کے لیے